الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے اذن سے اپنی قبور کے اندر بھی ایسی قوت رکھتے ہیں جس طرح کی قوت اللہ نے اپنے ولیوں کو دنیا کے اندر عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کی دنیا کے اندر قوت کا کیا عالم ہے، اس پر سامعین و ناظرین ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ بھی صحیح بخاری شریف سے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کے میں کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس بندے کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیتا یا لیتا ہے، اس بندے کے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سامعین و ناظرین، اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اللہ کی دی ہوئی خاص طاقت سے دور دراز سے آنے والی آوازوں کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کا ولی اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے دور دراز علاقوں میں ہونے والے واقعات کو بھی دیکھ لیتا ہے جہاں تک دیکھنے کی عام بندے کی آنکھ صلاحیت نہیں رکھتی۔ اب اللہ کے ولی کی کیا شان ہے، اس پر ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے یہ معجم کبیر، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر ہے 3299۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی تھے، حضرت حارث بن مالک، یہ انصار میں سے تھے۔ ایک دن حضرت حارث بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب سے گزرے تو حضرت حارث بن مالک کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث کس حالت میں تم نے آج صبح کی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب پوچھا، حضرت حارث بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کامل مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ گفتگو کرتے کرتے حضرت حارث بن مالک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّ بَارِزًا، یا رسول اللہ میں دنیا پر رہ کر اپنے رب کے عرش کو واضح دیکھ رہا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَارُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ میں دنیا میں رہ کر جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جنت میں بسنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَدَاعُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ میں دنیا میں رہ کر جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کی چیخو پکار کو بھی سن رہا ہوں۔ اس سے سامعین و ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیسی اپنے محبوب بندوں اپنے ولیوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ اب سامعین و ناظرین میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے کہ جب اللہ کا ولی دنیا میں موجود ہے، اللہ نے اس کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، جب وہ اللہ کا ولی اس دنیا سے انتقال کر گیا، اپنی قبر کے اندر چلا گیا، کیا اب قبر کے اندر جا کر وہ اللہ کا ولی نہیں رہا؟ یقیناً جو دنیا میں اللہ کا ولی ہے وہ قبر میں بھی اللہ کا ولی ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں اللہ نے اپنے ولی کو یہ شان عطا فرمائی ہے تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جب بندہ قبر میں چلا گیا ہے اللہ نے اپنے ولی سے یہ شانیں واپس لے لی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے پر قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے، قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی بندہ ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ سامعین و ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے ولیوں کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اب سامعین و ناظرین آپ کے سامنے میں ایک حدیث پاک، حسن درجے کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جس سے بعد از وصال قبروں کے اندر اللہ کے ولیوں کی قوت اور طاقت جو ہے اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ یہ میرے پاس مسند امام احمد بن حنبل ہے اور پھر یہ حدیث پاک جو ہے
तिबरानी की मोजम कबीर के अंदर भी है। ये मुस्नद अहमद बिन हंबल की जिल्द नंबर 12 है मेरे पास है। इसमें ये लिखा है, सफ़ा नंबर 9 है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी हैं हजरत उहबान बिन सैफी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने अपने विसाल से पहले अपने अहले खाना को ये वसीयत फरमाई थी कि मुझे कफन पहनाना, मुझे कमीज कफन के बजाय ना पहनाना। तो जब हजरत उहबान बिन सैफी रदियल्लाहु अन्हु उनका विसाल हो गया तो क्या हुआ, कफन पहनाने वालों ने कफन की जगह कमीज उनको पहना दी। तो जब उन्होंने कमीज पहना दी तो क्या हुआ, कहते हैं फ़अस्बहना वल कमीसु अलल मिशजबी, कहते हैं कि जब हजरत उहबान बिन सैफी को हमने कफन की जगह कमीज पहना दी, उनका जनाजा पड़ा, उनको दफन कर दिया, तो जब सुबह हुई तो हमने देखा उनके घर में एक कुंडी के ऊपर उनकी वो कमीज लटक रही है जो हमने पहनाई थी उनको कफन की जगह, जिसको पहनाकर हमने अल्लाह के रसूल के सहाबी को दफन किया था। लेकिन जब सुबह हुई है तो वो कमीज जो उनको कफन की जगह पहनाई थी उनके घर में कुंडी पर लटकी नजर आ रही थी। तो सामीन नाज़रीन, इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ने कैसी शान अपने वलियों को अता फरमाई है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कौन है वो बंदा जो उहबान बिन सैफी रदियल्लाहु अन्हु उनकी कब्र में गया और उनकी कमीज को उतार कर उसने घर के अंदर कुंडी पर लटकाई। तो सामीन नाजरीन, इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने वलियों को दुनिया के अंदर जिस तरह ताकत अता फरमाई है, जैसी कुव्वत अता फरमाई है, अल्लाह ने कब्र के अंदर भी अपने वलियों को ये कुव्वत अता फरमाई है। इस पर सामीन नाजरीन, हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह आपने भी इस बात को लिखा। फरमाते हैं हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं, रअयतु अर्बअतन मिनल मशाइख यतसर्रफून फी कुबूरिहिम कतसर्रुफिहिम फी हयातिहिम औ अक्सरा। हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं अहले कबूर में से 4 बंदे ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, जिनका मैंने मुशाहदा किया है कि वो अपनी कब्रों के अंदर भी ऐसे तसर्रुफ करते हैं जिस तरह अपनी ज़ाहिरी हयात में तसर्रुफ करते थे, या कब्रों के अंदर जाकर मजीद उनके तसर्रुफ के अंदर तरक्की आ गई है। तो इसलिए सामीन नाजरीन, हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा और नजरिया है कि जिस तरह दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने अपने वलियों को कुव्वत और ताकत अता फरमाई है, ऐसे ही बाद विसाल कब्रों के अंदर भी अल्लाह ताला ने अपने वलियों को ये शानें अता फरमाई हैं।